امام ابو داؤد جس طرح امام احمد ابن حنبل حدیث کے امام ہیں، امام ابو داؤد بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ سنن ابی داؤد آپ نے آج جو پوری کی پوری کتاب موجود ہے انہی کی تصنیف کردہ ہے۔ آپ دریا کنارے بیٹھ کر بالعموم لکھا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر حدیث کو لکھا کرتے تھے بیٹھ کے۔ حدیث لکھ رہے ہیں، اچانک ایک کشتی کے ایک مسافر نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ اب حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ جواب میں کیا کہا جائے؟ یرحمک اللہ۔ پھر جواب میں یہدیکم اللہ۔ اب امام ابو داؤد حدیث کو لکھنے میں مشغول ہیں، چھینک بھی سنی، الحمدللہ کی آواز بھی سن لی، لیکن دماغ میں یہ ہے میں سند کے ساتھ لکھ رہا ہوں، میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ لکھتے لکھتے جب حدیث کو مکمل کیا تو کشتی کی طرف منہ کر کے دیکھا، کشتی روانہ ہو چکی ہے، کشتی تو جا چکی ہے۔ اب حدیث اگلی لکھنا چاہتے ہیں، یا بعض روایات میں اس حدیث کو لکھتے لکھتے یہ کہا، یا حدیث مکمل کرنے کے بعد یہ کہا کتاب کو بند کر کے، اے ابو داؤد کیا فائدہ حدیثیں لکھنے کا اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ کیا فائدہ حدیثیں لکھنے کا اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ ایک ملاح کے پاس گئے، کہا وہ جو کشتی جا رہی ہے اس کو دریا میں پکڑنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کہا بھاری معاوضہ لوں گا، واپس بھی لاؤں گا۔ خیر معاملہ طے پا گیا 3 درہم کے اوپر۔ 3 درہم امام ابو داؤد نے ادا کیے اور کہا اس کشتی کے تعاقب میں چل پڑو۔ جب اس کشتی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ جس مسافر نے الحمدللہ کہا تھا اس کے قریب پہنچ کے کہنے لگے یرحمک اللہ۔ بس یہ کہہ کر کشتی کو واپس کیا اور کنارے پہ آ گئے۔ آگے امام ابو داؤد خود بیان کرتے ہیں، میں اس رات سویا، میں نے خواب دیکھی، خواب میں کوئی شخص تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک آواز آئی، وہ میرے بھائیوں ہم کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہم حدیث رسول کو کتنا ہلکا جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک حدیث انسان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام بن جاتا ہے کہ امام ابو داؤد نے کہا مجھے آواز آئی لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ۔ اے ابو داؤد تو نے 3 درہم کے عوض اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک حدیث پہ عمل کرنا، ایک حدیث پہ عمل کرنا کئی مرتبہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک حدیث کو چھوڑ دینا اور ایک حدیث کے اوپر دل کے مطمئن ہو جانے کے بعد حدیث آپ کے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ انسان کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔